یہ سارے چیزاں شرعن شریعت خدا کو بھی پسند ہیں، سونے مصطفیٰ کو بھی پسند ہیں۔ کل خانی دے اندر کوئی حرام تے ناجائز کام نہیں کیتے میں کل خانی دے اندر قرآن پڑھیا میں سرکار دی شان پاک نعت پڑھی ہوئی ہے۔ قرآن دی تلاوت حضور کو بے حد پسند ہے، اور سرکار دی شان دے اندر نعت خدا کو بے حد پسند، سونے مصطفیٰ کو بے حد پسند۔ باقی رہ گیا بندیاں دا جمع تھی بنا، بندے جتنا چنگے کام واسطے جمع تھی ونجن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ واسطے حدیث پاک کے سرکار فرمائے ید اللہ علی الجماعت، اللہ دا دست قدرت جڑا ہے وہ جماعت دیتے ہیں۔ تو آدھے تھے میرے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ سرکار نے اپنے صحابی کو فرمایا اقرا علی القرآن، میں قرآن سنا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو آدھے نازل تھے تسا سناؤ۔ سرکار نے فرمایا آج میرا دل کرے دے میں تین کن قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں قرآن پڑھدا رہی ہوں، حضور قرآن سن دے بھی، قرآن سن دے بھی رہی ہے، اور آپ کی آنکھی مبارک ہے جو آنسو بھی جاری رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت بے حد پسند ہے۔ ہی واسطے کل خانی دے اندر ادھا کوئی پیا نہ نہیں رکھا گیا، ادھا نہ ہے کل۔ اور بعض لوگ ہی کل کو پریشان تھی میں دن حضور دی بارگاہ ایک صحابی بیٹھے ہیں، سرکار نے انہوں کو فرمایا کل، بس اتنا بولے سرکار۔ آپ نے فرمایا کل، وہ صحابی فرمائے ولما کل شاید، میں سمجھ نہ سکوں میں کوئی شاہ نہ پڑھی۔ وال دوبارہ حضور نے فرمایا کل، میں سمجھ نہ سکوں۔ وال سرکار نے فرمایا کل، آپ فرمائے میں سرکار نے جل فرمان نہ سمجھ سکوں، آپ نے خود فرمایا کل ہو اللہ احد۔ یعنی حضور کا اشارہ ہے کہ کل شریف پڑھ، لیکن آپ فرمائے میں سمجھ نہ سکوں، حضور کا جملہ ایسا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کل کل۔ تو حضرت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل شریف نال اتنی محبت ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ سم دے ویلے سجے پاسے دے سم پوے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کل شریف پڑھ گئے، قیامت والے جہاڑے اللہ تعالیٰ بندے کو فرمے سی ادخل یمینک فی الجنہ، پہلے اپنے سجے پاسے کو جنت دے داخل۔ جڑے کل دے اعتراض کریں دے اگر روٹی پانی دے اعتراض ہے نہ کھاؤ، زبردستی دا کوئی روٹی نہیں کھوے دا۔ اگر کہیں کوئی سال ثواب دا طعام پسند کہہ نہیں تو بالکل نہ کھاوے، جڑا جائز نہیں سمجھدا نہ کھاوے، جڑا جائز سمجھدے او کھاوے۔ تو حضرت میرے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ جڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھ گئے کل شریف، کتنی مرتبہ؟ ان کو مکمل قرآن دے ختم دا ثواب ملے۔ ہی واسطے حافظ صاحب جلے آخر ختم پڑھ دیں، ختم دے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی، اور باقی رہ گیا سورۃ فاتحہ دا پڑھنا، باقی آیات دا پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ حضور فرمائے ایسی نعمت ہے اللہ نے میں کو عطا فرمائی ہے، میرے کو پہلے کہیں نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ سورۃ فاتحہ اللہ نے میں کو عطا فرمائی ہے، میرے کو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کہیں کو عطا نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پسند قرآن مجید، اور ایسا کل خانی قرآن شریف پڑھ دے ہیں۔ حضور دی پسند ہے نعت شریف، حضرت حسان کو منبر دے چڑھا دے آپ نے اپنی نعت شریف۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا منبر دے چڑھ دے میری نعت پڑھو، اور نعت کا مضمون کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ۔ آج کل دا سٹے جاندے وجہ عجیب پرچہ مل دینا،
فلاں دی شان بیان کرو، فلاں دی شان بیان کرو، لیکن ممبر دے جے لے آؤ، سٹیج دے آؤ، سٹیج دا حق ہے کہ شان مصطفیٰ کو بیان کرو۔ حضور نے حضرت حسان کو فرمایا ممبر دے چڑھ دے میری نعت پڑھ، اور آپ نے جلے نعت شروع کی دی، نبی سے دعا دی تھی اللہم عیدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے یہ کلام دے اندر انہاں دی تائید فرما، مدد فرما، یعنی ایسا کلام ہے جڑے کلام دے اندر تائید خدا بھی ہے، تائید جبریل بھی ہے، تائید مصطفیٰ بھی ہے، کلام صحابی ہے، اور حضور دے صحابی دے سامنے، حضور دے صحابی نے حضور دے سامنے پڑھے، بہت بڑا اعلیٰ درجے کا کلام ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس سرکار دے سامنے نعت پڑھی گئی، اور نعت دا مضمون سارا حسن مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سورت مبارک، اور جیڑا سیرت النبی دے جلسے کرے تے سورت النبی کو پریشان تھی وے، سورت دے جلسے کو پریشان تھی وے، سیرت دے جلسے کرے، پہلے ہے سورت، سورت دے بعد ہے سیرت، اگر سرکار دی سورت نہ ہوتی سیرت کتوں آویا، سورت دے وچوں سیرت ہی ہے، پہلے سورت ہے ہی واسطے سارے مرشد کریم تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بار بار اپنے کلام میں فرمایا یہ سورت شادہ پیش نظر، اس سورت نو میں جانا تھا، دس سورت رہا گئے سورت دا، اور حضور دے سامنے حضرت حسان نے نبی پاک دی سورت دا ذکر فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ تو آنے کو زیادہ سونا میری آنکھ نے کدے نہیں دکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تو ہادے کو زیادہ جمیل، تو ہادے کو زیادہ جمیل اجمل لم تلد النساء، اور تا جایا بھی کہتے اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق جا رہا ہے، گوڑے چھوڑے سیدھے گھر بہت دبرال محبت لگے جو تسا حضور دے نال محبت رکھ دے گا، جیڑا بیمار ہے تکلیف ہے، جے بیمار ہے وہ اجازت ہے وہ جی میں بیٹھا رہے گا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور یہ کلام دے اندر حضور دے صحابی نے سرکار واسطے کوئی برابری دے کلمات استعمال نہیں کی دے، احسن کو سرے نے جرا سب تو زیادہ سونا ہو، سب تو زیادہ، اور نبی پاک دا حسن صحابہ نے جلے بیان کی دے، کہیں ایک صحابی نہیں بیان کی دا، ہزار ہاں صحابی جنہاں حضور دا حسن بیان کی، نظم دی صورت بیان کی دے، نصر دی صورت بیان کی دے، ہر صحابی نے اپنے نبی دی نعت کو بیان کی دے، حضرت حسان بن ثابت نے اپنے رنگ بیان کی دے، مولا علی شیر خدا باندویا تاجدار حل عطا، حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمیدن اندر کے وصف ہی جاہل و بکسر فہم ہی قائل، اللہ یعلم شانہ وہو علیم بیانہ، فرمایا حقیقت دے اندر حضور دی شان جاندا بھی اللہ ہے تے بیان کرن دا ڈھنگ بھی اللہ کو آندا، اللہ جنہاں دی تعریف کرے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیم دی تعریف کرے، حضور دے سینے دی تعریف کرے، علم نشرح لک صدرک، حضور دے ذکر دی بلندی دا اعلان کرے، اللہ فرمائے دے اساں ذکر بلند کر چھوڑے، ذکر کتنا بلند ہے، ذکر دی بلندی کہتا کہ ہے، پہلے تا بلند کرن والے دی بلندی کو لو، جائیں بلند کی دے آپ دی تسبیح پڑھ دے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، وہ اعلیٰ تے عظیم ذات نے اعلان کی دے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تہاڈی ذات واسطے تواڈے ذکر کو بلند کر دیتے، تے حضور دے ذکر دی بلندی دا اعلان اللہ نے کی دے، تے جڑا ذکر دو تے پابندی لاوے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتق کے ہوں امت رسول اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دی بلندی دا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرمائے جیسا ذکر بلند کر دیتے، جائیں بلند کی دے کیا کوئی ان دی حد ہے، ہی واسطے قصید برد شریف ہے
امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرمائے ان فضل رسول اللہ لیس لہ حد، حضور دی فضیلت دی کوئی حد کہیں نہیں، سرکار دے فضل دی فضیلت دی کوئی حد کہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو بے پایاں مقام عطا فرمائے، بے حد و حساب شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ تو حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ تواڈے کو زیادہ سونا میری آنکھ نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تواڈے کو زیادہ جمیل عورتاں جمایا ہی گئی۔ احسن اجمل یہ تو ہے اس میں تفصیل، اس میں تفصیل احسن جویں بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں فرمائے سب سے اعلیٰ، سب سے اردو چاہتے ہیں نا گرامر دان تا جان دیں اچھا بہت اچھا سب سے اچھا، یہ پہلی ڈگری ہے۔ ایک وعدن تفضیل نفسی، یہ پہلی ڈگری اچھا بہت اچھا، یہ تفضیل بعد سب سے اچھا، سب سے ہی وقت بریلوی صاحب نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتباع کریں جو ہے نبی سے واسطے نہ برابری دے لفظ بولیں نہ باز دے بولیں بلکہ کل دے لفظ بولیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے آپ جتنے بیٹھے ہیں خلق ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں تمہارے کو زبردستی سبحان اللہ کہنی ہے کھاؤنی کیونکہ میں شان حضور کی بیان بڑھا کریں گا۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ تمہارے کو زیادہ سونا میری آنکھ نہیں دکھا۔ آسان عرف کے چونکو سنینن جرا سب تو زیادہ سونا ہوئے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سید و سرور محمد نور جان، بہتر و بہتر شفیع مجرمان، بہترین و بہترین انبیاء، جز محمد نیست در ارض و سما۔ جلال الدین رومی نے سرکار واسطے تریجی ڈگری کا استعمال کی دے، سپریم ڈگری۔ کیڑی ڈگری؟ جیڑی سب تو والا، سب تو میں ٹھرن والے دی فیس بک پڑھتا بیٹا، طبیعت رسیجی نا حضور کا غلام ٹھرتا بیٹا۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہاں کو ایک زمانہ جان دے، دنیا جان دے کہ جلال الدین رومی کا مقام کیا ہے۔ اور فارسی دے اندر یہ میں پہلے اردو دی گال کر گیا، فارسی دے اندر بہتر بہترین، پہلی ڈگری ہے بہتر تریجی بہترین، یہ میں انگلش والے بولے نا گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ تریجی ڈگری ہے۔ رومی صاحب نے حضور واسطے نہ پہلی استعمال کی دی لڈو جی تریجی، فرمایا بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما، ارض و سما دے اندر محمد مصطفیٰ کی بہتر کوئی گئی ہے، سب تو اعلیٰ مقام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو آرے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اور جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایسے مقام دے مالک ہیں، گوڑا شریف باقاعدہ انہاں دا عرس تھی دے۔ اور علامہ اقبال نے جلال الدین رومی دے بارے لکھے پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ امیر۔ میرے والد گرامی حضرت سید حافظ محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جنہی تشریف گھنا دیان میں اکثر نہ لونا ہوں، آپ روزانہ حضور دی نات سنے نات جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ دا کلام سید و سرور محمد نور جان۔ یہ آج کل دے شاعر دا کلام نہیں، یہ کوئی شعر دا پتہ ہی گیا نہیں وہی شاعر ہے۔ یہ رومی صاحب دا کلام پڑھ، جامی صاحب دا کلام پڑھ، سادی صاحب دا کلام پڑھ، قدسی دا کلام پڑھ، نصیر الدین چراغ دہلوی دا کلام پڑھ، امیر خسرو دا کلام پڑھ۔ سادی صاحب فرمائے محمد سید سادات عالم، چراغ و چشم جملہ انبیاء رہا۔ رومی صاحب کو بڑھ، رومی صاحب حضور کی شان ہے کیا بیان کی دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلوی صاحب ہیں تو بریلوی صاحب نے نعت خوانی شروع کر دی تھی۔ بریلوی صاحب کا پیدا ہی کہنا تھا جنا حضور غوث اعظم نے نعت لکھی، بریلوی صاحب کا پیدا ہی نہ تھے جنا شیخ سادی صاحب نے نعت لکھی ہے۔
بریلوی صاحب اعلیٰ درجے دی نعت لکھے لیکن نعت دی ابتدا خود خدا نے کی پہلا نعت تھا حضرت علامہ عبد الرحمن جامی صاحب فرمائے نہ تنہا ہست جامی نعت خانش خدا ماں ثنا خان محمد فرمائے جامی کو تنہا حضور دا نعت خان نہ سمجھو سادہ خدا بھی سادہ سونے محمد ثنا خان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کہہ رہا ہوں تو میلاد شریف کا نام وجے محفل میلاد کا نام وجے بعض دی طبیعت خراب تھی ویندی ہے حالانکہ میلاد النبی دا مطلب ہی حضور دی ولادت اگر حضور دی ولادت دی خوشی کہنی تو نبوت دی خوشی کی تھی حضور دے جمن دی خوشی نہ ہوئے تو نبوت دی رسالت دی خوشی کی تو ولادت سرکار دی سب تو پہلی خوشی حضور دے میلاد دی اگر حضور دے میلاد دی خوشی نہ ہوئے تو شان نبوت دی خوشی کہڑے دی حاضر آلے شان رسالت دی یہ واسطے جلال الدین رومی اپنے رنگت فرمائے اور جامی صاحب فرمائے واہ واہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ تو سنہ ہوئے اسنہ سے حضور دا ذکر ہاں آپ نہ ہو سودا ذکر جاری ہو سکتا لیکن بہتر ہے کہ اسا سرکار کو راضی کر دے کہ مختصر یہ زندگی دے چاند سال ہے کوئی 1 سال کوئی 2 سال کوئی 10 سال کوئی 20 سال کوئی 30 سال چلو کوئی 100 سال لیکن اگا ہمیشہ لی زندگی ہے ہمیشہ لی ہمیشہ زندہ رہنے تے ہمیشہ لی زندگی کو یہ چاند سالہ دے پیچھو بندہ برباد نہ کرے چاند سالہ دے پیچھو خراب نہ کرے وہ ہمیشہ بھی جڑی زندگی ہے وہ زندگی دے اندر کوشش کرے کہ میری صحبت ہوئے تو سونے مصطفیٰ دے نال ہی واسطے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا نا یہ صورت شالہ پیش نظر یہ صورت شالہ یعنی بھئی کہیں صورت دی ضرورت کہنی یہ صورت شالہ پیش نظر ہوئے تو حضور دی صورت ہوئے اور اگر تسا صحابہ کرام دے حالات پڑھو صحابہ حضور کو دیکھ دے رج دے نہ ہر وقت صحابہ دا نظرہ ہو جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرو حضور دی صورت رہو اور صورت دے مشتاق جڑے ہیں جنہاں صورت دی زیارت کی تھی وہ صحابی بنے جنہاں صورت کو ڈٹھے اور صورت دا ذکر حضرت ابو بکر صدیق نے کیتے حضرت عمر نے کیتے حضرت عثمان نے کیتے مولا علی نے کیتے نبی پاک دی صورت دا ذکر زلفاں دا ذکر چہرے دا ذکر پیشانی دا ذکر حتیٰ کہ داڑھی مبارک لہجہ مبارک دے 17 وال سفیدن حضور دے وصال دے وقت کتنے یہ کہیں گیڑے ہیں گیڑے کہیں دسیا کہیں سب ایک روایت 20 والا دا ذکر ہے بھئی روایت 17 والا دا ذکر ہے یعنی وصال دے وقت حضور دی لہجہ مبارک دے 17 وال سفید ہیں یا 20 وال سفید ہیں اور زلفہ دے 3 قسمہ بیان کی جا گیا کتنا ایک قسم دا ذکر سارے مرشد کریم تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے کلام میں فرمائے الطیف سرا من طلتہی وشذب بدا من وفرتہی وفرہ انہا زلفہ کو سدینی جڑے کرنا دی لو تک ہوئے شذب بدا من وفرتہی فسکرتہنا من نظرتہی اور سبحان اللہ عرب دا ایک شاعر ہے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بیان کی دیئے فرمائے از کن نصبی نصب دے اعتبار نال سب کو پاک از کن نصبی آل الحسبی حسب دے اعتبار نال سب کو آلہ کل العربی فی خدمت ہی تمام عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہے فہوا سبحان اللہ فمحمدنا ہوا سیدنا میں دیکھا بیٹھا نا تو چہرے محبت اللہ دی طبیعت اچھی تھی دی پئی ہے اور حضور دی محبت اے ایسا رنگ نہیں دے ایمان کو حافظ الیاس صاحب کو مدینہ منورہ جو فون کی دا 2 مہینے پہلے میری ملاقات بھی اتنی تھی یہ مدینہ شریف کہ میری والدہ نبی سال تھی کہ تسا جنازہ پڑھاونے جنازہ جو